السلام علیکم ویورز، ناولس کی دنیا میں بہت سارا خوش آمدید۔ تو میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ایپیسوڈ نمبر 12 پڑھیں گے ہم دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ جو تحریر کی ہے لائبہ ناصر نے۔ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 دن مزید کیسے گزر گئے اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اس رات سدرا بیگم اسے رضامند کر کے گئی تھی۔ اس کی رضامندی پر کوئی حیران نہیں تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ سدرا بیگم کو انکار نہیں کر سکتی۔ اگر وہ خود اس سے بات کرنے گئی تھی تو جواب ہاں میں ہی آنا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن وہ مزید خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی ابراہیم کو بے چین کر گئی تھی۔ تمام دن وہ کیفے پر ہوتی، گھر رات گئے لوٹتی اور اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھ کر ڈنر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں گم ہو جاتی۔ وہ دور دور سے ہی اس کا ہر عمل، ہر انداز دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا، لیکن اس کا درد بانٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے حقیقت دیا تھا۔ سدرا بیگم اگلے روز سے ہی زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر چکی تھی، اور وہ اس کے اور شیریں دونوں کے لیے ہر ایک چیز جیسے لے رہی تھی، زیور، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ ان کے چہرے سے سجی خوشی جھلک رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک بات بیٹھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہو کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ابراہیم ملک کے حوالے سے اس کے لیے چیزیں لا رہی تھی، اور یہ ایک حوالہ اس کا دل ابراہیم ملک کے لیے مزید تنگ کر چکا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں ٹیبل پر تمام زیورات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اطہر ملک اور افضل ملک ان کی خوشی میں خوش تھے۔ مما یہ تو بہت بھاری ہے، میں نہیں کیری کر پاؤں گی۔ بھاری جڑاؤ سیٹ اپنے ہاتھوں میں تھامے شیریں دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، آپ یہی پہنیں گی۔ خاموش بیٹھے زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ شیریں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ 2 دنوں سے وہ اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ اس کے جھجک کے پیش نظر وہ کمرے میں بھی اسے کافی اسپیس دے رہا تھا۔ یوں سب کے سامنے مخاطب کرنے پر وہ جذبت سی ہو گئی تھی۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ اماں جان، نکاح تو جلدی جلدی میں یوں ہی ہو گیا۔ ریسیپشن پر مجھے میری دلہن پوری طرح میرے لیے سجی سنوری چاہیے، مکمل سنگھار کے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں سے وہ سیٹ لے کر دیکھتا وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ وہ سدرا بیگم سے مخاطب تھا، لیکن اس کے الفاظ اور انداز سے وہ اچھی خاصی سہم چکی تھی۔ مما میں یہ کیسے؟ اس نے روحانسی ہو کر مدد طلب نظروں سے سدرا بیگم کی جانب دیکھا۔ دلہن ہو تم، اپنی شادی پر نہیں پہنو گی تو کب پہنو گی؟ اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں امڑتی التجا نظر انداز کرتی وہ کچھ خفگی، کچھ سخت لہجے میں بولی۔ اس کا زوار کو نظر انداز کرنا، اس سے دور رہنا ان کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ بیلا یہاں آؤ۔ اسے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاموشی سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ ابراہیم خاموش بیٹھا اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جو سپاٹ چہرہ لیے سامنے پھیلی چیزیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ یہ سیٹ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنوایا تھا، ایک شیریں کے لیے اور ایک تمہارے لیے، بالکل ایک جیسے۔ کل کے فنکشن میں میں چاہتی ہوں تم یہی پہنو۔ بھاری کندن کا ہار اس کے گلے سے لگا کر دیکھتی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے انہیں خوش دیکھ رہی تھی۔ ان ساری چیزوں سے مجھے دور رکھیں مسز افضل، شام میں مہندی ہے، آپ کے حکم کے مطابق مجھے وہاں بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اپنا بیگ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہار کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہ دوری ان کی ہی پیدا کردہ تھی۔ ابراہیم نامحسوس انداز میں ان سب کے درمیان سے اٹھتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بیلا، بیگ بیڈ پر پھینکتی ابھی لیٹی ہی تھی، اس کی آواز پر سرعت سے اٹھ بیٹھی۔ اب آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو بھی کوئی حکم صادر کرنا ہے؟ ارے نہیں، میں تو بھول ہی گئی، یہ عادت آپ کو وراثت میں اپنی اماں جان سے ہی تو ملی ہے۔ کہیں کون سا نیا حکم نامہ لائے ہیں آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اسے قریب کرتے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بس ایک التجا ہے۔ میری زندگی میں شامل ہو ہی رہی ہیں تو باخوشی اپنی رضا سے ہو جائیں بیلا، میرا بھروسہ کر کے۔
صرف میرے لیے میری بن کر آ جائیں، ایک بار میری محبت کو اعتبار سونپ دیں۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا، دور ہٹیں، آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو آپ کی ماں نے خرید کر آپ کے نام کر دی ہو۔ وہ تڑپ کر دور ہوئی۔ بیلا زب سے تنی رگوں کے ساتھ وہ دبا دبا سا چیخا تھا، میری ماں کے متعلق بات کرنے سے گریز کیا کریں، میری ذات تک آپ کی ہر بات برداشت کر لیتا ہوں میں، اماں جان اور میری ماں کا ذکر ضروری نہیں ہے بیلا۔ اس کی تنی ہوئی رگوں کو دیکھ کر اسے بھی اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ آپ جائیں پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ یہاں دیکھیں، میری طرف دیکھیں بیلا، مجھے بتائیں کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے زبردستی اپنے حصار میں لیے وہ بے بسی سے بول رہا تھا، کیوں میری ماں آپ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ وہ روتی ہوئی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، میری آنکھوں کے رنگ وہ آج تک نہیں پڑھ پائی، لیکن آپ کی آنکھوں کے ایک ایک رنگ سے واقف ہیں۔ میری خوشی کس چیز میں ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے، لیکن آپ کی خوشی مجھ میں ہے، یہ بات وہ جانتی ہیں۔ وہ آج تک میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائی ابراہیم، لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے محبت دیکھ سکتی ہیں۔ میری سانسیں رکتی ہیں آپ کے لیے ان کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر۔ مجھ سے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، مجھ سے کیوں نہیں کرتی وہ پیار؟ اس کے سینے پر سر مارتی وہ بلند آواز میں روتی ہوئی بول رہی تھی، میں کرتا ہوں آپ سے محبت، آپ میری رگوں میں دوڑتے خون میں بستی ہیں بیلا، آپ محبت کا امرت ہیں میرے لیے۔ اب آپ سے دستبرداری میری سانسیں تھمنے کا سبب ہوگی، میرے دل کی تمام رگوں میں خون منجمد کر دے گی بیلا۔ اس کے نازک وجود کو سختی سے بھینچے وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو بیلا کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئیں، اس کے لمس کی شدت تھی یا الفاظ کی حدت، وہ کانپ سی گئی تھی۔ ابراہیم، وہ دھیرے سے بولی، اسے اپنی پشت بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی گرفت میں مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ ابراہیم، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا، وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ بیلا کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کی صورت میری آنکھوں کی پتلیوں میں جم چکی ہے، آپ کا عکس ہر شے میں واضح محسوس کر سکتا ہوں، میری نظریں جس جانب جاتی ہیں آپ کی شبیہ ہر صورت میں بھرپور نظر آتی ہے، آپ میرے وجود کا ایک لافانی حصہ ہیں، آپ کی یادیں وہ آسیب ہیں جو میرے وجود کی آہن دیواروں سے چمٹی بیٹھی ہیں، ان کو کھرچنے کی کوشش میں مجھے جان سے جانا ہوگا بیلا۔ اس کے بھیگے الفاظ بیلا کے اعصاب شل کر رہے تھے، وہ اس کی گرفت میں اس کے سینے سے لگی ساکت سے اپنی پشت بھیگتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کرتے اس کے احساسات جامد سے ہو گئے تھے۔ ابراہیم، کافی دیر بعد اس نے سرسراتی آواز میں اس کا نام پکارا، وہ اب بھی اسے بھینچ کر یوں ہی کھڑا تھا۔ بن گئے آپ شاہ رخ خان، اب جان چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اپنی سانسیں ہموار کرتی وہ پورا زور دیتے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، سرخ چہرہ لیے اسے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چند پل اسے تکتا، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مہندی کی رسم لان میں ہی منعقد کی گئی تھی، پورے گھر کو پیلی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ کچھ شیری کی طبیعت اور بیلا کی ضد کی وجہ سے آج کے فنکشن میں صرف قریبی رشتہ دار اور کچھ فیملی فرینڈز ہی مدعو تھے۔ پوری ذمہ داری زوار اور ابراہیم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ 1 گھنٹے میں مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ شیری کے ساتھ وہ بھی تیار سدرا بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مہندی رنگ کی قمیص کے ساتھ آتشی غرارے میں ملبوس آتشی دوپٹہ سر پر سجائے، اپنے تیکھے نقوش کے ساتھ سادہ سی بھی وہ حسین تر لگ رہی تھی۔ سرخ آنچل کے سائے تلے ان دونوں کو لان تک لایا گیا۔ سامنے نظریں اٹھائے وہ اسٹیج پر کھڑے شہزادوں سی آن بان والے شخص کو دیکھنے لگی، جو سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، بھورے مائل کالے بالوں کو پیچھے کی جانب جمائے، بھوری آنکھوں میں محبتوں کو جہاں آباد کیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ تو نے دیکھی ہے واللہ ایسی رعنائی کبھی،
تو اس سامنے سے چہرے کی کشش دیکھ، پوری استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لیے جھک کر اس کا غرارہ اٹھائے۔ وہ کتنی ہی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ شیری نے پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارے، اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے اسے اپنے پہلو میں بٹھاتا وہ پوری شان سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر اب بھی برنولا لگا ہوا تھا جسے وہ بہت احتیاط سے تھامے ہوئے تھا۔ دوسری جانب مہندی کلر کی کامدار کرتی کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس سوگوار سا حسن لیے بیلا حسین ترین لگ رہی تھی۔ تھوڑی کا وہ گڑھا جو اس کے ساتھ ہی آج اداس سا لگ رہا تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، گلابی کنارے بہت سا رو لینے کی چغلی کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ آج بھی دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں یہ کوئی اتنی معیوب بات بھی نہیں تھی، لیکن ابراہیم ملک کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ لب بھیج گیا، وہ اپنی چادر درست کرتا شان سے چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ آس پاس کھڑی عورتیں اس پہ نظریں گاڑے باتیں بنا رہی تھیں، وہ سب سے بے نیاز اس کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ کتنے آنسو اپنے اندر اتار رہی ہے۔ ان دونوں کو یوں روبرو کھڑے دیکھ بیلا کو اسٹیج کی جانب لے جاتی لڑکیاں سائیڈ ہوتی پرشوق نگاہوں سے انہیں تکتی شرارتی جملے کہہ رہی تھیں۔ وہ اطمینان سے اس کے مزید آتا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بیلا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، اگلے ہی لمحے اس کا پرعدت لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی وہ ساکت سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں نمی آ ٹھہری تھی۔ وہ ساکت سی نظروں سے اس شخص کو تک رہی تھی جو اب بھی اس کے ماتھے پر لب رکھے کھڑا تھا۔ محبت، شدت، عقیدت، اس ایک لمس سے وہ اسے کیا کچھ محسوس نہیں کروا رہا تھا۔ آپ جو ہیں، جیسی ہیں، ابراہیم ملک کی ہیں، مسز بیلا ابراہیم ملک۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اپنی چادر پورے شان سے اس کے سر پر سجاتا وہ اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج تک لایا تھا۔ وہ مہندی کے لباس میں اس کی کالی چادر میں لپٹی اس کی محبت کی بارش میں بھیگی نم آنکھوں سے اسے تکتی وہ ارد گرد سے بے خبر ہو چکی تھی، سرگوشیاں مسکراہٹوں اور کہکہاؤں میں بدل چکی تھیں۔ کتنی ہی نگاہیں اٹھی تھیں بیلا ابراہیم ملک پر، حسرت بھری، رشک بھری۔ وہ اسے معتبر کر گیا تھا اس کی ذات کا مان بڑھا کر۔ آج میں نے پورے زمانے کو بتا دیا کہ یہ حسین جوالا مکھی ابراہیم ملک کی ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتا وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ نہیں بیلا نہیں دیکھ سکی اس کی طرف سستا ہیرو، وہ دل کی حالت سے پریشان ہوتی زیر لب بڑبڑائی۔ مہندی کا فنکشن رات دیر تک جاری تھا، وہ طبیعت کا بہانہ کرتی پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ یہ شخص اس کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پہلو میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اپٹن بھی نہیں لگوائیں گی؟ کتنے مان سے پوچھا تھا اس نے۔ وہ بیڈ پر لیٹی پہلو بدل گئی، نہ جانے کیوں، لیکن آج ابراہیم ملک کا سب کے سامنے اس کے قریب آنا، اس پر اپنی چادر ڈالنا اسے اچھا لگا تھا۔ کتنا انوکھا سا احساس تھا یہ، بنا کچھ جتائے، بغیر کچھ کہے وہ اسے اتنے لوگوں کے سامنے معتبر کر گیا تھا۔ اسے محسوس بھی نہیں ہوا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس کی کالی چادر اب بھی اس کے تن پر لپٹی تھی، اس کی محصور کن خوشبو اسے اپنے ارد گرد بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ چادر اس کی خوشبو خود میں بسانے کے لیے اسے پہناتا تھا، مگر غیر ارادی طور پر وہ اسے اپنی خوشبو کا عادی کرتا جا رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ ہوش میں آئی۔ بابا آ جائیں بابا جان۔ افضل ملک کو دروازے پر موجود دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ شفقت سے اس کی پیشانی چومتے اس کے پاس آ بیٹھے۔ کیا سوچ رہی ہے میری گڑیا؟ بابا کی چڑیا خوش تو ہے نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ شکست خوردہ سے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر لبوں سے لگاتی وہ مسکرائی۔ مطمئن ہوں اب۔ ان کے ہاتھوں پر تھوڑی ٹکائے وہ پرسکون سی بولی تھی۔ اس نے خوشی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن ابراہیم کے آج کے عمل کے بعد وہ مطمئن ضرور ہو گئی تھی۔ آپ خوش رہیں گی بیلا؟ اس کے چہرے پر طمانینت کا عکس انہیں بھی مطمئن کر گیا تھا۔ بابا چاہتے ہیں ان کی گڑیا اپنی زندگی کے سب سے اہم موقع پر یہ پہنے۔ ایک باکس اس کے حوالے کرتے انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حسرت بول رہی تھی، آنکھوں میں ندامت کا عکس واضح تھا۔ وہ الجھ سی گئی۔ بابا یہ ڈریس کیا بہت اسپیشل ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت خاص ہے میری جان، آپ کے بابا کی زندگی کا اثاثہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔
کتنی ہی دیر وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ ان کے لہجے کا قرب وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ ایک حسن مجسم کا وہ پیراہن رنگی ڈھل جائے دھنک جیسے کسی چندر کرن میں۔ رات مکمل حسین اور جوبن پر تھی۔ چمن میں چند باغی پھولوں کی مہک نے چاندنی پر ایک سحر چھوڑ دیا تھا، اور اس سحر نے چاند کو قدرے بے باک کیا تھا۔ چاند پریاں جگنوؤں کے روپ دھار چکی تھیں، سما چاند کی ترزگی میں کھو چکی تھی، اور فضا چاشنی میں دھو چکی تھی۔ رات کی تاریخی چندر مکھی کی لفظوں کی طرح سیاہ مگر نمدیدہ سی تھی۔ یہ رات ان چاروں کی زندگیوں میں الگ موڑ لے کر آئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن کافی بڑے پیمانے پر شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں منعقد تھا۔ زوار کے CSS میں پوزیشن بننے پر شہر کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ پورے اعتماد سے شیریں کا ہاتھ تھامے اسے ایک ایک سے مہمان سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ جو اتنی پبلک دیکھ کر سہمی ہوئی اس کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ چابی کی گڑیا مائنڈ اس کے ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے وہ محبت سے بولا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا زاوی، وہ آنسو بھری نظروں سے اسے تکتی ہوئے بولی۔ لوگوں کی باتیں، ان کی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے لیے اسٹیج تک آ گیا تھا، جہاں پہلے ہی ابراہیم کھڑا تھا۔ زوار اور شیریں سے بات کرتے ابراہیم کی نظریں افضل ملک کا ہاتھ تھامے انٹرنس سے داخل ہوتی بیلا پر گئیں، اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ محرون ٹخنوں تک آتی میکسی پہنے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ سجائے اس پریوں جیسی لڑکی پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ چاندنی رات میں وادی چاند سے اتر کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ سا گیا تھا۔ اس کے وجود کو چھو کر گزرتی ہوئی ہوا کی لہر اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں میں کنگن، ناک میں نتھنی، کس قدر سہانی لگ رہی تھی وہ سحر زدہ سا اسے تک رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ وہ اب بھی کسی سحر میں گرفتار اسے تک رہا تھا۔ پور پور سجی وہ صرف اسے سحر زدہ نہیں کر رہی تھی، وہ افضل ملک کو شدت سے ماضی یاد دلا گئی تھی۔ کسی مہمان سے بات کرتی سدرا بیگم نے ٹھٹک کر اسٹیج پر ابراہیم کے پہلو میں بیٹھی بیلا کو دیکھا۔ افروز؟ ان کے لبوں نے بے اختیار حرکت کی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اپنے حسین روپ کے ساتھ وہ یہاں موجود دو لوگوں کو گہرے قرب میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔ اس پل سجی سنوری وہ بیلا افضل ملک نہیں تھی۔ انہوں نے بے ساختہ افضل ملک کی جانب دیکھا تھا، جو نم آنکھوں سے لب بھینچے یک ٹک بیلا کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عکس بیلا کا نہیں تھا، وہ عکس افروز احمد کا تھا۔ انہیں اپنا دل دھڑک درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آج یہ جنگلی بلی بہت حسین لگ رہی ہے، وہ شرارت سے کہتا اسے قریب کر گیا۔ بھاڑ میں جائیں آپ۔ اپنی پینسل ہل پوری طاقت سے اس کے پیر پر مارتے وہ دانت پیس کر زبردستی مسکراتی ہوئے بولی تھی۔ وہ تو آپ کا ٹھکانہ نہیں، خیر دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس کی نازک کمر پر ہاتھ ڈال کر اطمینان سے اپنے قریب کر کے وہ اس کے کانوں میں جھکا، دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے بول رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ کوئی محبت بھری سرگوشی کرتا معلوم ہو رہا تھا۔ میم، آپ سر کے کندھے پر ہاتھ رکھیں پلیز۔ فوٹوگرافر کے دانت کوستے ہوئے جیسے کہنے پر وہ جو پہلی ہی جلی بھنی کھڑی تھی، اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب کر چکی تھی۔ کیوں؟ تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے جو تمہاری فرمائشیں نہیں پوری ہو رہی؟ میم کندھے پر ہاتھ رکھیں، میم مسکرائیں، تھوڑی دیر بعد تم مجھے کہو گے میم پھوٹ پھوٹ کر رو کر دکھائیں۔ آخر کو اکلوتی شادی کا فوٹو البم جو ہے بچوں کو دکھانا بھی تو ہوگا نا۔ بھائی تمہاری مما اپنی رخصتی پر روتی ہوئی عالیہ بھٹ لگ رہی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے کھڑے وہ اپنی دلہناپے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی ہوئی شروع ہو چکی تھی۔ بیلا، ابراہیم نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ شیریں کمرے میں داخل ہوتے اس نے اسے پکارا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ سب گھر آئے تھے۔ باہر کے کچھ معاملات نمٹا کر وہ کمرے میں آیا تو اسے موجود نہیں پا کر وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔
کچھ کرنے سے پہلے ہی آپ یوں رو رہی ہیں؟ اس کی سنجیدہ سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ شیریں نے گردن موڑ کر اس کی آواز کی سمت دیکھا جہاں وہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑا سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر آنسو مزید پھسل کر چہرہ بھگونے لگے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد جمائے۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ باہر جو باتیں وہ سن آیا تھا اسے اچھی طرح اندازہ تھا وہ رونے کا ہی شغل پورا کر رہی ہوگی۔ سرخ اور سبز رنگ کی بھاری کامدار لہنگا چولی میں ملبوس وہ اسے دنیا بھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ سرک کر شانوں پر آ ٹھہرا تھا۔ رونے کی وجہ سے آج بھی وہ اپنا میک اپ پوری طرح خراب کر چکی تھی۔ سامنے کھڑی نازک سی اس لڑکی کو اس روپ میں یوں پور پور اپنے لیے سجی دیکھنے کے لیے اس نے راتیں دعاؤں میں گزاری تھیں۔ وہ آج اس سے سہمی نہیں تھی، بہتی نگاہوں میں شکوے لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے سارا قصور ہی اس کا ہو۔ بھیگی پرشکوہ نگاہیں اٹھائے وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی کہ کیا کہنا چاہتی ہیں، کہہ دیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کی نگاہوں کا یہ شکوہ اس کے دل پر برچھیاں پھیر رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے آج لوگ مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں، ان کی باتیں مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں کتنی مس میچ ہوں تمہارے ساتھ۔ تم تو سب کی نظر میں عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو۔ تم نے نہیں سنی لوگوں کی وہ ہمدردیاں جو تمہارے ساتھ تھی۔ خود سے 2 سال بڑی ایک بیمار لڑکی جس کی منگنی اس کی بیماری کے بنا پر ٹوٹ گئی، اسے اپنا کر تم نے اپنا مقام بہت اونچا بنا لیا زوار ملک، اور مجھے، میری ذات کو سب کی ہمدردی بھری نگاہوں کے لیے چھوڑ دیا تم نے۔ اپنی ضد میں میرا مذاق بنا دیا تم نے۔ نازک ہاتھ اس کے فولادی سینے پر برساتی وہ دل میں بھرا سارا غبار نکال رہی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑا لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی اس کی ناک میں سجی سادہ سی نتھنی اس کے بولنے پر سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں سے مس ہوتی قیامت برپا کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار نگاہوں کا رخ پھیرا۔ اس وقت لمحے بھر کی بے خودی سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو کافی حد تک اس سے بدگمان کر دیتی۔ وہ اب تھک کر گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ نرمی سے آنکھوں سے بہتے موتی چنتے وہ اپنی نہ کردہ گناہ کی معافی مانگتا گویا اس کے شکوے ختم کر رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری اتنا رو لینے کے بعد اب اسے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گہری سانسیں لیتی باقی کا جملہ اس پر مکے برسا کر ظاہر کر رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے آپ کو۔ ایک ایک تکلیف کا ازالہ کر دوں گا میں، لیکن ابھی رونا بند کریں، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ چوڑیوں اور مہندی سے سجی نازک کلائی جنہیں وہ مسلسل اس پر برسا رہی تھی، نرمی سے اس کی کلائی تھام کر سینے سے لگاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھانے کے بعد پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام گئی تھی۔ جی تو پیارے ویورز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟ اب ایپیسوڈ نمبر 13 انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اگر اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر۔ تو ویورز، چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہی جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔